الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام الکبیر، المتکبر یہ دیکھے تھے، دو نام۔ کیا آپ نے اپنا جائزہ لیا کہ اللہ اکبر ہے؟ جب یہ کہا جاتا ہے تو واقعی اللہ کو اکبر سمجھا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بات بار بار تکرار جب ہوئی تو یقین پکا ہوا۔ اصل میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم اتنے عادی ہو جاتے ہیں بولنے کے کہ اس پہ غور بھی نہیں کرتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، مگر جب یقین کے ساتھ اس کو بولا جائے تو اس کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ جب بھی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ بڑا ہے کس سے یہ نہیں بتایا گیا۔ اللہ از گریٹر دین ہو، تو اس لیے نہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے زیادہ بڑا ہے، ہر چیز سے۔ جب بھی ہم یہ کلمہ کہیں تو ذہن میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر اس پریشانی سے بڑا ہے جس میں میں مبتلا ہوں، اللہ تعالیٰ ہر اس ٹینشن سے بڑا ہے، ہر اس پرابلم سے بڑا ہے، ہر اس بیماری سے زیادہ بڑا ہے جس میں میں مبتلا ہوں۔ اور جس کام کو بھی چھوڑ کے آپ مصلی پہ کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے زیادہ بڑا ہے، چاہے وہ جاب کا کوئی کام ہے، چاہے وہ گھر کا کوئی کام ہے، چاہے وہ بچوں کی کوئی مشغولیت ہے، ہر چیز سے زیادہ میرا اللہ بڑا ہے۔ یہ کام چھوٹے ہیں، تو یہ احساس جب تک نہ آئے تو ہم نے الکبیر اور المتکبر کو پھر سمجھا ہی نہیں۔ اور المتکبر تو وہ ہے نا کہ پھر بڑائی صرف اکیلے اس کے لیے، صرف اکیلے اس کے لیے، تو پھر کیا اپنی بڑائی ختم ہوئی یا نہیں، یہ ہے دیکھنے کی بات۔ اور بڑائی اللہ کے مقابلے میں نہیں ہوا کرتی۔ ہم سوچتے ہیں ہم اللہ کے مقابلے میں کون سا بڑے بن رہے ہیں، تو شیطان بھی اللہ کے مقابلے میں تو نہیں بڑا بنا تھا۔ اس نے کہا تھا انا خیر من، اس سے میں زیادہ بڑا ہوں، اس سے بہتر ہوں۔ انسان کے لیے کہا تھا، تو انسان انسانوں کے مقابلے میں بڑا بنتا ہے، وہی تو تکبر ہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو کوئی نہیں کہتا کہ میں بڑا ہوں۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جب المتکبر اور الکبیر کے اوپر ہم ذرا غور و فکر کریں گے تو پھر یہ انشاءاللہ دل میں بیٹھتی جائے گی بات۔ اور دیکھیں وہ بڑا صرف ایسے ہی بڑا نہیں ہے، اپنی عزت میں بھی بڑا ہے، اپنے سٹیٹس میں بھی بڑا ہے، اپنی قدرت اور طاقت میں بھی بڑا ہے، اپنی حاکمیت میں بھی بڑا ہے، اپنی بادشاہت میں بھی بڑا ہے، یعنی اپنی تمام صفات میں وہ بڑا ہے۔ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے نام دیکھ رہے ہیں نا، یہ میں جتنا بھی آپ کو بیان کر لوں یا کوئی بھی بیان کرے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کو، یہ اتنی کمزور سی ایفرٹ ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ کو فلی سمجھ نہیں سکتے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ تو ہم چھوٹی سی ایک، میں تھوڑا سا آپ کو، بلکہ ہم تو ابھی بالکل جسٹ گو تھرو ہی کر رہے ہیں، نہ وقت نہیں ہوتا کہ میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں لے کے جاؤں۔ سمجھ لیں ابھی تو معنی بھی پوری طرح ہماری لینگویج کے، ہماری لینگویجز بھی اتنی محتاج ہے نا، اتنی لنگڑی لولی ہیں کہ ان میں ان اسماء کے جو معنی ہیں وہ بھی صحیح طرح بیان نہیں ہو سکتے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے تو سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ تو آج جو ہم نام دیکھنے جا رہے ہیں وہ اتنا زبردست نام ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اس نام کی ضرورت نہ ہو۔ ہر ایک کو ہم میں سے اس نام کی ضرورت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الفتاح۔ اکثر نام آپ نے جو اسماء ہم دیکھ رہے ہیں وہ شاید اس طرح سے پہلے سمجھے نہیں ہوں گے۔ کچھ چیدہ چیدہ نام ہے جیسے اللہ اکبر، الرحمن، الرحیم، ان کا تھوڑا بہت ہمیں اندازہ پہلے سے ہے، مگر اکثر ناموں کو ہم سمجھتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں یہ کیا ہے۔ اور انہی میں سے ایک یہ نام الفتاح ہے۔ فتاح فتح سے ہے، جس کا معنی ہے کسی بند چیز کو کھولنا، اور بند چیز کو کھولا کس سے جاتا ہے؟ مفتاح سے، چابی سے۔ تو یعنی ہر بند چیز کی چابی، مفتاح
جس کے ذریعے وہ کھولی جائے گی وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو الفتاح کا معنی حاکم کا بھی ہے کہ وہ فیصلے کرنے والا ہے، وہ قیامت کے دن سب کے درمیان فیصلے کر دے گا، وہ ذات جو اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کرے اور جس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہ سکے، ہر ایک کو اس کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا ہو، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ مگر زیادہ مشہور معنی کھولنے والا، خاص طور پہ بند دروازے کھولنے والا۔ تو جب ہم اس نام کو دیکھتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ کتنا پرفیکٹ ہے وہ جو ہر ایک دروازے کو کھول سکے جو بھی بند ہے، اوپنر جس کو کہیں گے۔ یہ تو وہی بات ہے نا کہ ہماری زبان کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، تو ہم جو بھی ہمارے پاس الفاظ ہیں اس طرح سے ہی بولیں گے۔ تو یعنی کس چیز کو اوپن کرنے والا، کس کو کھولنے والا، ہر قسم کی مشکل سے جو نکال دے، جس کو ہم کہتے ہیں مشکل کشا، جو رحمت کے دروازے کھول دے، وہ ہے الفتاح۔ اور خاص طور پہ میں اس چیز، کیونکہ یہ نام ایسا ہے کھولنے والا، تو ذہن میں آتا ہے کہ اچھا کیا ہمارے لیے کیا چیز کھول سکتا ہے اللہ تعالیٰ، کون سی چیزیں بند ہیں جو کھولی جاتی ہیں۔ تو دیکھیں ایک بات جو ہم لوگ اکثر ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ یہ کہ ہماری زندگیوں میں بعض دفعہ ایسی کوئی بندش آ جاتی ہے، ایسی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، آڑ آ جاتی ہے کہ مسئلہ کوئی حل ہی نہیں ہو کے دے رہا ہوتا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کام اٹک جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی اب ہم کریں تو کریں کیا۔ مثلاً کوئی بیماری ہے، اب حال ہی نہیں سمجھ آ رہا کہ کیا کیا جائے اس کے اندر۔ مثلاً ہے کوئی کاروباری ایسی پریشانی ہے، اب وہ ہر دروازہ ایسے لگتا ہے بند ہو گیا۔ انسان سوچتا ہے میرا کاروبار اس لیے نہیں چل رہا، مجھے کسی نے کچھ کر دیا میرے اوپر، فلاں رشتہ دار نے کچھ کیا، فلاں نے جادو کیا، فلاں نے میرے پر نظر لگا دی ہے، یا گھر میں بیماری ہے تو کسی نے بندش کر دی ہے، یا شادی نہیں ہو رہی تو کہتے ہیں کہ کوئی جادو ٹونا، کوئی کسی نے کوئی تعویذ کی ہے میں، اس لیے نہیں شادی ہو پا رہی۔ تو یعنی انسان ایسی بعض دفعہ مشکلات میں پھنس جاتا ہے کہ وہ سرا پکڑا نہیں جاتا کہ کہاں سے پکڑیں، یعنی آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کروں تو کروں کیا، اسے نکلوں تو نکلوں کیسے۔ تو وہ جو بندش ہے نا، چاہے وہ ظاہری بندش ہے، رزق کے معاملے میں ہو، انسان کی جو ابھی آپ کو باتیں بتائیں، کوئی بیماری ہے یا کوئی شادی نہیں ہو رہی یا اور کوئی ایسی بات ہے، اس میں بھی یہ بندشیں کھولنے والا الفتاح ہے۔ اور باطنی بندشیں بھی بعض دفعہ لگ جاتی ہیں کہ ذہن میں ایسی کنفیوژن، سمجھ نہیں آتا کریں تو کریں کیا، آگے جائیں پیچھے ہٹیں اس معاملے میں، اس کو کیا اس کا رستہ ہے، کیا اس کے اندر حل ہونا چاہیے، اتنی کنفیوژن ہوتی، ذہن اتنا الجھا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ باطنی بندش ہے۔ بعض دفعہ دل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ہدایت نہیں مل رہی، ہدایت کے لیے دل نہیں کھل رہا، وہ بھی ایک بند دروازہ ہے نا۔ اسی طرح یعنی بچوں کے ساتھ یا اور رشتہ داروں کے ساتھ یا کسی ایسے انسان کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، آپ سر پکڑ کے رہ جاتے ہیں کہ کیسے ان سے ڈیل کیا جائے۔ اسی طرح بعض دفعہ حق نظر نہیں آتا، حق کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں بس جو ہم سوچ رہے ہیں نا یہی حق ہے، میں ہی صحیح ہوں، یہ بھی ایک بندش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ مجھے حق حق کر کے دکھا دے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیں نا، اس کا مطلب ہے کہ انسان بعض دفعہ اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو یہ سارے دروازے کون کھول سکتا ہے؟ وہ رب جو الفتاح ہے، چاہے ظاہری بندشیں ہوں چاہے باطنی بندشیں ہوں۔ تو الفتاح کون ہے؟ جو مشکلات کو کھول دیتا ہے۔ الفتاح وہ ہے جو دل کو حق کے لیے کھول دیتا ہے۔ الفتاح وہ ہے جو زبان کو جاری فرما دیتا ہے۔ دیکھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کوئی ایسا کلام پیش کیا تھا، ایسی کوئی بات کی تھی، لیکن جب آپ کو نبوت ملی تو کیسے علوم آپ کی زبان پہ جاری ہو گئے تھے۔ الفتاح وہ ہے
جو آنکھوں کے اوپر پڑے ہوئے پردے ہٹا دیتا ہے، جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور وہ درست فیصلہ کرتا ہے. اور جب وہ کھولتا ہے نا دروازے، تو وہ ایسے کھولتا ہے کہ پھر انسانوں کی طرح نہیں آدھا کھولا اور آدھا نہیں، ایسے کھولتا ہے کہ کمپلیٹلی کھول دیتا ہے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی مثال، جب مصر سے بھاگے تھے، نہ کھانا تھا، نہ پینا تھا، نہ گھر تھا، نہ خاندان تھا، نہ راستہ پتہ تھا، اور جا کے وہاں پہ وہ لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا اور اس کے بعد درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور پھر دعا کر رہے ہیں وہ وہاں پہ، ربی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دعا جو انہوں نے کی تھی کہ اے اللہ جو بھی تو میری طرف بھیجے میں اس کے لیے یعنی طلبگار ہوں، اس کا میں محتاج ہوں اس کا. تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو امن یجیب المستر اذا دعاہ، جو مستر کی دعا کو، فریادی کی، جو ڈیسپریٹ ہوتا ہے اس کی دعا کو سننے والا ہے. فریادی کیسا ہوتا ہے؟ جو جیسے ڈوب رہا ہے وہ فریاد کرتا ہے نا، اس طرح جب کوئی اللہ کو پکارتا ہے، اس الفتاح کو پکارتا ہے کہ اب اللہ میرے پاس کوئی بھی راستہ نہیں، مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی اندھیرا ہے ہر طرف، تو میرے لیے دروازے کھول دے. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیسے دروازے کھولے کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور ادھر وہ لڑکیاں اپنے باپ سے بات کر رہی ہیں. اور کس نے ان کے باپ کے دل کا دروازہ کھولا؟ الفتاح نے. یونس علیہ السلام کو دیکھیں کتنی ورسٹ کنڈیشن میں ہے، جس میں کوئی بھی انسان جو ہے نا انتہائی مایوس ہو جائے کہ اب یہاں سے تو نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، مچھلی کے پیٹ میں سے کون نکل سکتا ہے. لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے اس الفتاح سے، انہوں نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رہائی دے دی. اس کا مطلب ہے جو الفتاح کے اوپر یقین رکھتا ہو، جو اس نام کو جانتا ہو، وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا. جو یہ جانتا ہے کہ جب اللہ معاملات کو کھولتا ہے تو وہ کہاں سے کھولتا ہے پھر انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا پتہ تھا یہی لڑکیاں ہوں گی کہ جو آگے پھر گھر بھی ملے گا، رزق بھی ملے گا، جو سارا مطلب اپنا کوئی کام پیشہ، کچھ کام دھندہ بھی ملے گا، یہاں سے ساری چیزیں ان لڑکیوں کے ذریعے مجھے مل جانی. اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بھیج دیتا ہے، کسی کو سبب بنا دیتا ہے، کوئی بات کسی سے ایسی کہلوا دیتا ہے کہ انسان کا دل جیسے جو بندش ہوتی ہے دل کی وہ کھل جاتی ہے. کسی جگہ پہ آپ گئے، وہاں پہ آپ کو کوئی حل مل گیا، یعنی جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی مسئلے کا حل دکھا دیتا ہے، کوئی کلو ایسا دے دیتا ہے کہ آپ مسئلے کے حل تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ کوئی بڑے بڑے معاملات میں ہی ہوں، چھوٹے سے چھوٹے معاملے کو بھی اللہ ہی کھولتا ہے. ہو سکتا ہے دوسروں کے لیے وہ اتنے اہم نہ ہو، لیکن آپ کے لیے وہ بہت بڑا معاملہ ہو. تو اللہ ہے جو کھولنے والا ہے، وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے لیے رزق کے بھی دروازے کھولتا ہے، رحمت کے بھی دروازے کھولتا ہے، ان کے بند معاملات کے لیے اسباب کی راہیں کھولتا ہے، دلوں اور آنکھوں کے جو پردے پڑ جاتے ہیں ان کو کھول دیتا ہے تاکہ حق واضح ہو جائے. اور جب وہ کھولتا ہے تو جب آپ کے لیے کوئی ایسا دروازہ جو بڑے عرصے سے بند تھا اب کھل جائے نا، تو پھر اس آیت کو یاد رکھیے گا. سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جس رحمت کو بھی اللہ کھول دیتا ہے لوگوں کے لیے، فلا ممسک لها، تو اس کو کوئی پھر روک نہیں سکتا. وما یمسک، اور جس کو وہ روک دے، فلا مرسل له من بعد، کوئی اس کے بعد ایسا نہیں ہے جو اس کو چھڑا سکے. وہ روک دے اور تو کوئی کھلوا لے، کوئی کہے کہ ہاں نہیں میں چھڑوا دیتا ہوں، نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جانا کس کے پاس ہے پھر؟ جب کوئی دروازہ بند نظر آتا ہے تو کدھر جاؤ گے؟ اس اللہ کے پاس جو الفتاح ہے. وہ جب تک دروازہ نہ کھولے اس وقت تک کوئی نہیں کھلوا سکتا. رحمت بھی، رحمت اتنی بڑی چیز ہے نا،
وہی بات ہے کہ ہمیں اتنا وقت نہیں ہوتا ان چیزوں کو اتنا زیادہ ڈیٹیل میں کرنے کا. ادروائز رحمت کی اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا تو ہم سوائے رحمت کے کچھ مانگے ہی نہ، ہر وقت ہی رحمت مانگتے رہیں. اتنی بڑی چیز ہے. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ہیں جو لاکڈ ہیں، جن کی چابیاں سمجھ لیں، جن کی کنجیاں اس کے پاس ہیں. وہ جس کے لیے چاہے اپنی رحمت کو کھولے، جس کے لیے چاہے نہ کھولے، جس کے لیے چاہے مرضی روک دے. اور رحمت میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں سورہ یونس میں کہ اگر وہ اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس کو دور کر دے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر دے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کا رخ پھیر دے. اب آپ اس کے بعد سوچ لیں کہ جب کوئی تکلیف پہنچے تو الفتاح کون ہے پھر جو اس کو دور کر سکتا ہے. آپ سب کو یاد ہوگی وہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، کسی سفر میں چلے جا رہے تھے، اچانک بارش نے ان کو گھیر لیا تو انہوں نے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی. غار کے منہ پہ، اب وہ موسم ایسا تھا، غار کے منہ پہ آ کے پہاڑ کی ایک چٹان گر پڑی اور اس کا منہ ہی بند ہو گیا. ان میں سے ایک نے کہا اپنے اپنے نیک اعمال کو دیکھو جو تم نے خاص صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوں، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو. تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہو سکتا ہے غار کا دھانا کھولتے. چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا اللہ بے شک میرے ساتھ میرے بوڑھے والدین تھے، میری بیوی تھی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے لیے میں بکریاں چراتا تھا، جب شام ہوتی تھی میں دودھ دھوتا تھا اور اپنے بچوں سے بھی پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا. ایک روز میں جانور چراتے ہوئے دور نکل گیا، شام گئے واپس آیا تو میں نے اپنے والدین کو سوتا ہوا پایا. میں نے حسب معمول دودھ دھویا، پھر دودھ کا برتن لایا اور والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا. میں اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ والدین کو نیند سے جگاؤں، اور یہ مجھے گوارا نہیں تھا کہ والدین سے پہلے اپنے بچوں کو پلاؤں، حالانکہ بچے بھوک سے میرے قدموں میں لگ رہے تھے، لیکن میں اسی حال میں رہا اور بچے بھی اسی حال میں بھوک میں رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا. اے اللہ اگر آپ کے علم میں میرا یہ عمل آپ کی رضا کے لیے تھا تو اس کی برکت سے اس غار کا منہ کھول دے. اللہ تعالیٰ نے اتنی کشادگی پیدا کر دی کہ وہ آسمان کو دیکھنے لگے. دوسرے نے کہا اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اسے اتنی محبت کرتا تھا جتنی کوئی مرد کسی عورت سے کر سکتا ہے. میں نے اس کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے طلب کیا تو اس نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ وہ شدید تنگی کی وجہ سے ایک بار 100 دینار کے مانگنے کے لیے میرے پاس آ گئی. میں نے 100 دینار جمع کیا اور پھر اس کے پاس اپنی خواہش لیے ہوئے گیا. وہ 100 دینار کی وصولی کی خاطر شدید مجبور ہو گئی. جب میں نے اس پر قابو پا لیا تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور مہر کو ناحق طریقے سے نہ کھول. میں یہ سن کے کھڑا ہو گیا. اے اللہ اگر میں نے آپ کے علم کے مطابق یہ عمل آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کشادگی فرما دے. اللہ تعالیٰ نے مزید کشادگی فرما دی. تیسرے نے کہا اے اللہ میں نے ایک مزدور کو 3 سا چاول پر ملازم رکھا تھا، جب اس کا کام ختم ہو گیا تو اس نے کہا میرا حق دو. میں نے اس کی مقررہ مقدار اس کو پیش کر دی. اس نے اس سے منہ موڑ لیا اور لیے بغیر چلا گیا. میں نے اس کے چاولوں کے ذریعے زراعت کی، کھیتی باڑی یعنی شروع کر دی اور اس میں برکت ہوئی، یہاں تک کہ میں نے اس سے گائیں خریدیں، مویشی جمع کیے. پھر وہ ایک دفعہ میرے پاس آیا، یعنی بڑا عرصہ گزر گیا اس کے بعد آیا، کہنے لگا اللہ سے ڈر اور مجھ پر میرے حق کے معاملے میں ظلم نہ کر، یعنی میری مزدوری مجھے دے. میں نے کہا جاؤ وہ ساری گائیں اور مویشی تم لے لو. وہ کہنے لگا اللہ سے ڈر اور مجھ سے مذاق نہ کر. میں نے کہا میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، جاؤ وہ ساری گائیں اور مویشی لے لو. اس نے وہ سب لے لیں اور چلا گیا. اے اللہ میں نے یہ کام اگر آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو ہمارے لیے جو کوئی رکاوٹ باقی رہ گئی ہے اس میں کشادگی فرما. اللہ تعالیٰ نے باقی رکاوٹ کو بھی کھول دی. تو الفتاح جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے خزانوں کے دبانے اور اپنی رحمت کے خزانے ان پر کھولتا ہے جو اسی کے ہو کے رہیں. دہانے جو خزانوں کے ہیں ان کو اس انسان کے لیے کھولتا ہے جو اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے. بعض دفعہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی چیز میں ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں یا کوئی بہت زیادہ ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم اسباب تو اختیار کرتے ہیں، اسباب کی طرف تو بھاگتے ہیں. اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں کیا گیا،
مگر صرف اسباب کے پیچھے بھاگنا اور اپنے اللہ کو بھول جانا، انسان بجائے پہلے اپنے ہاتھ اٹھا کے اور یا فتح کی دہائی دے، مجھے یہ مشکل ہے، میرے لیے خیر کے دروازے کھول دے، وہ اسی بات کو بھول جاتا ہے۔ وہ اپنی جاب لینے کے لیے در در مارا مارا پھرتا ہے، کبھی اس کے پاس جا رہا ہے، اس سے کہلوا رہا ہے، اس سے کہلوا رہا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے اصل جو میرے لیے دروازہ کھولنے والا ہے وہ تو وہ الفتاح ہے۔ کسی کو کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کو امتحان میں پاس ہونے میں مسئلہ ہو رہا ہے، کسی کو جاب ملنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی نئی جاب شروع کر رہا ہے، اس کو وہاں پہ پرابلم آ رہی ہیں، کوئی نئی زندگی شروع کر رہا ہے، اس میں اس کو خیر چاہیے، یہ سب خیر کے دروازے کون کھولے گا؟ اور کون ہے جو اللہ کے پاس دعا لے کر آئے اور اللہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاؤں جب مجھ سے مانگتا ہے۔ آج لوگ بہت عرصے سے کوئی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کسی کام کی، لیکن نہیں پا رہا ہوتا، ہر بار کوشش کرتے ہیں، مگر ایسے لگتا ہے کہ جس دروازے پہ جائیں وہ بند ہے، جس طرف جائیں وہاں پہ مایوسی ہے۔ تو ان کو الفتاح نام پتہ نہیں ہوتا۔ اگر الفتاح کا در کھٹکھٹائیں تو ضرور وہ کام، وہ بندشیں، وہ بند دروازے کھل جائیں گے۔ تو ادھر ادھر جہاں جاتے ہیں، ادھر فون، ادھر فون، اس کے پاس ادھر، تو وہاں پہ اس دروازے کو تو نوک کر کے دیکھیں، وہاں پہ اللہ کی طرف تو آ کے دیکھیں۔ تو کوئی امتحان ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، نوکری کا ہے، شادی کا ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے، اس کی طرف آئیں۔ جس نے دروازہ کھول دیا نا تو پھر کوئی بند نہیں کر سکتا اس کو، اور اگر اس نے بند کر دیا تو آپ گھومتے پھریں، چاہے دنیا جہان میں آپ ٹکریں مار لیں، وہ کام نہیں آپ کا ہو سکتا۔ اس بات کو اگر ہم اس کا یقین بٹھا لیں نا کہ ملنا بس یہیں سے ہے، اسی دروازے کو میں نے نہیں چھوڑنا، وہ اب کہیں سے کس کو سبب بناتا ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ اس کے اوپر چھوڑ دیں، وہ کہاں سے پتہ نہیں وہاں سے سبب بنائے جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، جو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہاں سے بھی سبب بن سکتا ہے، وہ وہاں سے بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے، یہ اس کے اوپر رہنے دیں وہ کدھر سے بناتا ہے معاملہ، مگر الفتاح کا در نہ چھوڑیں، اس کو منائیں، اس کی طرف جائیں۔ اور بعض دفعہ آپ کچھ چاہتے ہیں اور آپ مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، مگر وہ چیز مل نہیں رہی ہوتی، اس میں کوئی ڈیلے ہوتا ہے، تو یاد رکھیں ایسے وقت میں وہ الفتاح العلیم، وہ فتاح بھی ہے اور ساتھ العلیم بھی ہے، علم کے ساتھ دیتا ہے، حکمت کے ساتھ دیتا ہے۔ جب وہ روکتا ہے یا دیر ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی وہ وہی کر رہا ہے جو آپ کے لیے بیسٹ ہے، میرے لیے بیسٹ ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ کوئی نیا کام آپ شروع کریں تو بھی دعا کریں یا فتح اس کو میرے لیے کھول دے، اس میں برکت ڈال دے۔ اور یہ دعا بڑی پیاری ہے، آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، فتح اللہ علیک، اللہ کھول دے دروازے تیرے لیے۔ کون سے دروازے؟ خیر کے، رزق کے، برکتوں کے۔ یہ اچھی دعا ہے کسی کو دینی۔ تو یہ جو نام ہم سیکھ رہے ہیں نا، اس کا اثر اب ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے، یہاں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور یہ جو آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے دروازے کھول دے رحمت کے، ان کو کوئی بند نہیں کر سکتا، کوشش کریں اگر ہم بار بار اس کی تکرار کریں، یعنی اس کا یقین دل میں پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو سنائیں، چاہے اس کا ترجمہ پڑھ کے خود کو بار بار سمجھائیں کہ بس اس نے کھول دیا دروازہ تو کوئی بند نہیں کرے گا، کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد انسان کو الفتاح جب نام سیکھ لیتا ہے کتنا ہوپ مل جاتا ہے، مایوسی تو پھر قریب آ ہی نہیں سکتی نا۔ وہ کھول دیتا ہے دروازے، وہ کھول دیتا ہے پرابلمز کو، وہ کھول دیتا ہے بندشوں کو۔ تو جو بھی زندگی میں ایسے معاملات ہیں پھر کتنی
انسان کے دل میں امید آ جاتی ہے، کتنا سکون آ جاتا ہے کہ وہ ہے نا، الفتح ہے نا، وہ بندش کو کھولے گا۔ حالات کتنے ہی بگڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو 3 لوگ تھے، امپاسبل تھا، وہ اندر سٹک ہیں، کون آ کے اس پتھر کو لڑکائے گا بتائیں؟ کوئی وہاں پہ نہ انسان، نہ قریب کوئی لوگ، نہ کوئی کچھ ہے۔ اندر سے کتنا بھی چیخیں پکاریں، کوئی بھی نہیں ہے۔ کون سی کرین آئے گی، کون سی کیا حالات ہوں گے، خود بھی زور لگا کے دیکھ لیا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوا پتھر۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ حالات کتنے بھی اندھیرے ہوں، کتنے بھی ایسے ہوں کہ ناممکن ہے، ان میں بھی انسان نے مایوس نہیں ہونا۔ دیکھیں، مایوسی اور ایمان ایک دل میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ مایوسی تو کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ یا تو ایمان رہے گا یا مایوسی رہے گی، آپ چوز کر لیں پھر۔ تو جن حالات میں بھی آگے کچھ نہیں نظر آ رہا ہوتا نا، سوائے بند دروازوں کے، کلوجرز ہیں، اور انسان پھنسا ہوا ہے، یہ نام سکھاتا ہے ہر بند دروازہ کھل سکتا ہے، ہر مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، اور یہ سوائے اس الفتح کے کوئی نہیں کر سکتا۔ لا فتح الا اللہ، مشکلات کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہے، دروازوں کو کھولنے والا، جو بند دروازے ہیں ان کو کھولنے والا سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اس کے پاس چابی ہے ہر طرح کے مسئلے کی، حل کی، ہر سچویشن کو ان لاک کرنے کی۔ دیکھیں جو بھی حالات ہیں نا، اللہ تعالیٰ اکبر ہے نا، ہر چیز سے اکبر ہے۔ وہ سوچیں یہ مسئلے اس کے آگے کیا ہیں؟ تو اور جب وہ مسئلے کا حل کرے گا تو پھر دیکھو، پھر کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا اس سے۔ ہدایت کی نعمت بھی اگر انسان پانا چاہتا ہے تو الفتح کو پکارے۔ دل بھی کبھی ایسے بند ہو جاتے ہیں، کوئی بات اثر نہیں کر رہی ہوتی دل کے اوپر، جیسے دل لاکڈ ہے نا، اس میں کچھ جا نہیں رہا۔ تو الفتح نام ان کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے سینے کو اللہ نے ہدایت کے لیے کھول دی ہے تو اس الفتح کا بہت شکر ادا کریں، کیونکہ اس نے کھولا ہے سینہ تو پھر ہی ہدایت آئی ہے، پھر ہی ہدایت ملی ہے۔ وہ نہ کھولتا تو کوئی نہیں کھلا سکتا تھا، اور دل تو انسان کے قابو میں ہے ہی نہیں ہے، اپنا ہی دل ہے۔ اور اس دن ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے اپنے دل بھی ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ تو لیکن یہ بات، ایک بات سمجھ لیں کہ جب بھی پکاریں اپنی ڈیسپریشن اللہ تعالیٰ کو دکھائیں کہ مجھے کتنی زیادہ ضرورت ہے اس کی۔ ان اوقات کو جانیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان اوقات میں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، ایسے اوقات کا فائدہ اٹھائیں، پھر دیکھیں کہ کیسے نئی بندشیں کھلیں گی، چاہے وہ دماغ کی ہوں، چاہے دل کی ہوں، چاہے آپ کے کوئی بھی مسئلوں کی ہوں، چاہے دوسرا کوئی انسان ہے جس سے آپ ڈیل کر رہے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ آپ کو ہارڈ ٹائم دے رہا ہے، تو اللہ اس الفتاح کو پکارے کہ وہ اس کا دل کھول دے۔ یہ بھی ایک بڑی مشکل بات ہوتی ہے نا کہ کسی ایسے انسان کے ساتھ گزارا کرنا، ڈیل کرنا جس کا دل ہی بند ہو۔ تو ہم تو نہیں دل کو کھول سکتے، نرمی کے لیے نہیں کھول سکتے، رحم کے لیے نہیں کھول سکتے، ہم کسی کو دل کو اپنی محبت کے لیے نہیں کھول سکتے، لیکن وہ الفتاح کھول سکتا ہے، دلوں پہ پڑے تالوں کو وہ ان لاک کر سکتا ہے، پھر ان میں ہدایت بھی چلی جائے گی، پھر اگر وہ چاہے گا تو ان کے اندر رحمت کے جذبات بھی آ جائیں گے، نرمی بھی آ جائے گی، قناعت بھی آ سکتی۔ تو ہم بعض دفعہ بڑی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے، کیوں نہیں ایسا ہو رہا، میں چاہتی ہوں اس کو ہدایت مل جائے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ الفتاح کو پکاریں۔ یہ میرا خیال اس نام کی ہم سب کو ہی ضرورت ہوگی، تو اب سے اس نام کو اپنا یعنی ایک اس کا ورد کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے بس اس الفتاح سے ہی لینا ہے کہ وہ جو بندشیں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، جو بھی آڑ ہے میرے معاملات میں، اللہ تعالیٰ ان کو کھول دے، اور وہ ضرور کھولے گا۔ ہم دیکھیں نماز کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہمیں سکھائے ہیں وہ الفاظ ہم کہتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ بولتے ہیں نا، یا اللہ جو چیز تو کسی کو عطا کر دے اس کو روکنے والا کوئی نہیں، جس کو تو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور تیرے ارادے کے خلاف کسی کوشش کرنے والی کی کوشش سے فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو یہ دعا انسان کے دل و دماغ کو سکون دے دیتی ہے، انسانوں سے گلا شکوہ ختم ہو جاتا ہے، دشمنیاں ختم ہو جاتی، رشتے ناطے نہیں ٹوٹتے پھر۔ جس کو یہ دعا سمجھ میں آ جائے اس کا پھر دل کسی سے میلا نہیں ہوتا کہ بھائی وہ عطا کرنے والا وہ ہے، کوئی اور تھوڑی روک سکتا ہے۔ وہ پھر کسی اور کو ملامتیں نہیں کرتا، نہ کسی کی خوش آمدیں کرتا ہے۔ اور یہ نام بہت ہی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں ہمارے لیے بہت زیادہ ایک جس کی ہمیں ضرورت ہے، تمام ہی ناموں کی ضرورت ہے، لیکن ہماری جو بھی ایسی الجھنیں ہیں ان کے لیے یہ بہت مفید نام ہے، ہر کام میں آسانی کے لیے، ہر مسئلے کے حل کے لیے۔ تو ہم الفتاح کے پاس جائیں، جب ہم مسجد میں بھی انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی یہ دعا جو ہمیں سکھائی گئی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے ہم پہ، یعنی وہ دعا مانگ کے آپ جایا کریں کیونکہ وہ ہی رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے، وہ چونکہ الفتاح ہے، تو الفتاح سے رحمت کے دروازے کھلوائیں اپنے لیے بھی۔ آج کی جو ہماری دعا ہے وہ وہی استغفار ہے۔ اچھا، یہ کیا بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سے بہت بخشش مانگے، بہت بخشش مانگے؟ کیا بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے؟ اور بخشش مانگنا ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے، جب تک ہم یہ جانیں گے نہیں نا، اس وقت تک ہم بس پکوڑے فرائی کرتے ہوئے ہی استغفر اللہ کی تسبیحاں کریں گے، تب تک اندر سے نہیں وہ اپنی بخشش کی، جو جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا، ہر دعا میں جب تک آپ ڈیسپریشن شو نہیں کریں گے نا، اس وقت تک کہ اللہ مجھے اتنی ضرورت ہے اس کے بغیر میرا گزارا نہیں، پھر انسان روتا بھی ہے، پھر انسان گڑ گڑاتا بھی ہے، پھر انسان فریادیں کرتا ہے، پھر انسان اپنی تڑپ دکھاتا ہے، اور جب ضرورت اتنی نہیں محسوس کرتا تو پھر بس تسبیحوں کے دانے ہی گھماتا رہتا ہے۔ دیکھیں کیوں ہمیں اتنی زیادہ بخشش کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ جنت میں پاک لوگ صرف جا سکتے ہیں، اور اللہ کے پاک کرنے کے طریقے، گناہوں سے انسانوں کو پاک کرنے کے طریقے کوئی 3-4 ہی ہیں بس۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کیسے پاک کرتا ہے گناہوں سے، یا کیسے ہمیں بخشتا ہے، کیسے ہمیں دھو دیتا ہے گناہوں سے، کہ جب ہم دعا کرتے ہیں، جیسے اب ہم یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ ہاں، کل بھی آپ کو ایک دعا سکھائی تھی، بہت بڑی دعا ہے وہ، اس میں اعظم ہے، اس میں وہ بہت پاورفل دعا ہے استغفار کے لیے، اس کو نہیں چھوڑیے گا۔ تو دعا جب ہم کرتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نیکیاں بھی گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نیکی جو ہوتی ہے وہ گناہ کو مٹا دیتی ہے، تو اس طرح سے بھی صفائی ہو جاتی ہے، انسان پاک ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں، ایسی چیزیں انسان کے اوپر، دکھ تکلیفیں، کبھی بیماریاں، ایسی چیزیں بھیجتا ہے تاکہ انسان گناہوں سے پاک ہو جائے۔ جیسے فرمایا نا کہ مومن جو ہے اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور چھوٹی سی تکلیف سے بھی اس کے گناہ جھڑتے ہیں، تو جو بڑی بڑی تکلیفیں ہیں تو ان سے اور زیادہ گناہ جھڑتے ہیں۔ کبھی مال کا نقصان ہو گیا، کبھی کسی پیارے کی کوئی ایسا صدمہ دیکھا، کبھی کچھ، تو یہ سارے جو دکھ تکلیفیں ان سے مومن کے گناہ دھلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک یہ طریقہ ہے۔ ایک اور طریقہ ہے، اگر یہ ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی سزاؤں میں سے کوئی سزا دے کے گناہ دھوتا ہے۔ اور آخرت کا مطلب صرف حشر کا میدان نہیں ہے، موت کے وقت کی تکلیف سے شروع ہو کے پھر قبر کا عذاب، وہ دیکھ کے اللہ تعالیٰ اس کو صاف کرتا ہے، پھر حشر کی جو سختیاں، وہاں پہ کھڑا ہونا ہے، اس میں اس کو اللہ تعالیٰ
جو بھی سختی اس کو اوپر ڈال کے اس کو صاف کرتا ہے، اور جس کی کہیں اور بھی صفائی نہ ہو تو پھر جہنم میں ڈال کے اس مسلمان کی صفائی ہوگی۔ یہ صرف مسلمان کے لیے ہیں یہ ساری چیزیں، دوسروں کی نہیں بات ہو رہی۔ تو جس کی جو بھی انسان اس آخرت کی سزا سے بچنا چاہتا ہے وہ کیا چاہے گا؟ کیا چاہے گا ان سارے کیسز میں سے؟ کیا چاہے گا کہ کس طرح میری بخشش ہو جائے؟ وہ چاہے گا نا کہ بس دعاؤں سے ہی بخشش ہو جائے، اللہ مجھے اور کوئی مصیبت نہ بھیجنا میرے اوپر، اللہ کوئی پریشانی نہ آئے، کیونکہ دھلنا تو ہے، ہمیں پاک تو ہونا ہے، تو اللہ بس دعاؤں سے اپنی رحمت سے ہی اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دینا۔ اگر اس طریقے سے نہیں ہوتی تو پھر دوسرا طریقہ صفائی کا ہے، تو پھر ہم نیکیاں بہت زیادہ کریں تاکہ گناہ ہمارے جھڑ جائیں۔ اگر اس سے بھی نہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھیجے گا۔ انسان کہتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک مصیبت آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ آخرت کی مصیبتوں میں سے میری مصیبتوں کو آسان کر دینا، اللہ وہاں پہ نہ کوئی مصیبت دینا، یہاں پہ جو تو نے یہ غم مجھے دیا ہے اللہ تعالیٰ آخرت کے کوئی غموں سے مجھے نجات دے دینا۔ تو یہ چیز انسان کو، لیکن کوئی بھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ آخرت میں مجھے کوئی عذاب ملے۔ تو سب سے اس میں ایزیسٹ چیز جس سے ہماری خلاصی ہو سکتی ہے، جس سے ہم پاک ہو سکتے ہیں، جس سے ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اتنے ڈیسپریٹ ہو کے استغفار مانگے، ورنہ ادروائز ہمیں ان میں سے تو باقی جو 3 کام ہیں ان میں سے کوئی کرنا پڑے گا۔ چلو نیکی کرنا وہ بھی گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ہم سے تو اتنی نیکیاں بھی نہیں ہوتی، سچ بات ہے ہم سے نہیں ہو پاتے۔ پھر دنیا کی مصیبتیں بھی ہم سے کہاں برداشت ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں ہم چاہتے ہمارے پر آئیں، آخرت کی تو بالکل ہی ہم نہیں سہ سکتے، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھنا۔ تو ہم پھر یہ ہماری ضرورت ہے، پھر یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ ہم پھر پاک ہوں گے کیسے بتائیں؟ اور پاک نہیں ہوں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو ان کیسز میں سے ایک تو کیس ہو کے رہنا، تو پھر کتنی بتائیں مجھے اور آپ کو کتنی تڑپ کے ساتھ مانگنا چاہیے، یہ اسی کے ذریعے ہو جائے معافی سبھی گناہوں کی، سب کی، کوئی ایک بھی نہ رہ جائے، چھوٹے ہیں بڑے ہیں سارے اسی کے ذریعے معاف ہو جائیں، ورنہ مجھے ان 3 میں سے کہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ اب اس کے بعد بتائیں ہم کس طرح سے پھر معافی مانگیں گے؟ کیا ایسے ہی بس چلتے پھرتے معافی ہی نہ ہو گئی، کوئی ایسی بات ہو گئی کہ ہم نے پتہ نہیں کوئی کھلونا مانگ لیا یا کیا؟ نہیں، تو پھر ہم بہت تڑپ کے مانگے، رو رو کے مانگے۔ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہم کسی مصیبت دنیا یا آخرت کی اس میں مبتلا ہوں۔ تو جو آج کی دعا ہے یہ بھی بہت پاورفل دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جس نے یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی دلائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر یونس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہ مانگتے تو کبھی نہ نکل سکتے وہاں سے۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعا میں کوئی معافی نہیں مانگی گئی، یہ اقرار کر لینا ہی معافی ہے کہ اللہ میں نے ظلم کیا، اللہ میں اس کے اوپر پشیمان ہوں، اللہ تعالیٰ میں نے واقعی غلط کیا ہے۔ اگر یہ اقرار نہ ہونا تو پھر معافی کچھ معافی نہیں ہے۔ اگر یہ آپ نہیں مانتے نا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے تو معافی کس بات کی؟ پھر صرف تسبیحات کر لینے سے کہ میں 100 دفعہ استغفار کی تسبیح کر لوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے، چلو میں بھی استغفار کی تسبیح کر لیتے نا، وہ کوئی شرمندگی نہیں ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ کوئی جو نہیں میں نے کیا۔ اگر یہ ایٹیچیوڈ ہے تو پھر کوئی استغفار نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ معافی ہے ہی یہ کہ میں اپنی اتنی شرمندگی دکھاؤں، اتنا پچھتاوا دکھاؤں، جو کچھ کر چکے ہیں، جو ہو چکا اس کے اوپر اتنی مجھے ندامت ہو کہ میں کہوں لا الہ الا انت، کوئی اللہ الہ نہیں سوائے تیرے، پاک تو تیری ذات ہی ہے اللہ، میں تو ہوئی ظالم، میں تو ظالموں میں سے ہوں اللہ، میں رانگ ڈوئر ہوں، میں نے غلط کیا ہے۔ یہ کنفیشن، یہ اعتراف، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ بندہ مان جائے کہ میری غلطی ہے، میں غلط ہوں۔
تو یہ دعا ہم نے تڑپ کے ساتھ مانگنی ہے، اور جب نہ مانگی جائے تو پھر یہ یاد کر لیجیے گا کہ پھر اگلی کون سی چیزیں ہیں جن سے میں پاک ہونا چاہوں گی، پھر ان سٹیپس کو میں بھگت سکتی ہوں، پھر ان چیزوں کو برداشت کر سکوں گی۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسے ہی پاک صاف کر دینا۔ آج کا جو ذکر ہے وہ ذکر الحمدللہ حمدن کثیرا مبارکن فی، اس میں ایک جگہ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی بھی آتا ہے۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، نماز کی صف میں مل گیا اور اس کا سانس پھول رہا تھا، تو اس نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرا مبارکن فی، کہ سب تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ حمدن کثیرا، اللہ تیری تعریف بہت زیادہ، اور مبارکن فی، اور پاک ہے جس سے برکت دی گئی، کثیر ہے بہت زیادہ ہے، اور طیبن اگر بیچ میں لگاتے ہیں تو پاک، اور مبارکن فی برکت دی گئی۔ تو الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز ختم کر چکے تو آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ سب لوگ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے یہ کلمات کہے؟ اس نے کوئی بری بات نہیں کہی ہے۔ اس پہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں آیا تھا، میرا سانس پھول رہا تھا، میں نے یہ کلمات کہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ان کلمات کی طرف لپک رہے ہیں کہ ان میں سے کون انہیں اوپر لے کر جائے۔ سبحان اللہ، یہ اتنے زبردست کلمات ہیں، فرشتوں کی دوڑ لگ گئی کہ ہم آگے بڑھ کے ان کلمات کو لے کے اوپر چڑھیں۔ مسلم کی روایت ہے یہ اتنے پیارے کلمات ہیں، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی۔ تو یہ کلمات ہمیں ان کی تسبیح کرنی چاہیے، ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں جنت والوں کو نا اور کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ دنیا میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا کیوں گزرا جس میں ہم اللہ کے ذکر سے غافل رہے، اللہ کا ذکر نہیں جس میں کیا۔ کوئی ایک لمحے کی بھی ان کو حسرت ہوگی جو ذکر کے بغیر تھا، اور ذکر میں یہ ذکر بھی آ جاتا ہے، ذکر میں اللہ تعالیٰ کی یاد ویسے کرنا بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ذکر میں اللہ کی بات کرنا بھی آ جاتا ہے۔ ذکر کو معمول بنا لیں۔ اسی طرح جب رات کو سوئیں تو وضو کر کے سوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو رات کو وضو کر کے سویا تو ایک فرشتہ اس کے کپڑے میں رات گزارتا ہے، جوں ہی وہ بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لی عبدی فلان، اے اللہ تو بخش دے اس فلاں بندے کو، جو بھی اس کا نام ہوتا ہے وہ لے کے کہتا ہے اللہ اس بندے کو بخش دے، وہ دعا کرتا ہے فرشتہ۔ تو آپ فرشتے کی دعا پا سکتے ہیں جو اگر آپ رات کو وضو کر کے سوتے ہیں، یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں ہمیں سبقت لے جانے والا بنا دے اور ہم سے وہ نیکیاں کرا لے جو اس کو راضی کر لیں اور جن سے ہماری بخشش ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔